نہ دل ٹھہرتا ہے، نہ نیند آتی ہے، نہ چین ملتا ہے، کیونکہ جس نے دل بنایا اگر وہ ناراض ہو جائے تو دل خود اپنی جگہ بیقرار ہو جاتا ہے۔ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنا کوئی مشکل کام نہیں، مگر ضروری ہے کہ نیت سچی ہو، دل نرم ہو اور زبان عاجزی سے جھک جائے۔ پہلی بات یہ سمجھ لو، اللہ ناراض ہوتا ہے ظلم سے، غرور سے اور ناشکری سے، اور خوش ہوتا ہے نرمی سے، شکر سے اور معافی مانگنے سے۔ قرآن کہتا ہے ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، یعنی اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور پاک رہنے والوں سے بھی۔ یہاں راز چھپا ہے، جب انسان سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ صرف معاف نہیں کرتا بلکہ محبت کرنے لگتا ہے۔ کبھی کبھی اللہ ہمیں مشکل میں ڈال کر یاد دلاتا ہے کہ واپس آؤ۔ بیماری، پریشانی، نقصان، یہ سب غصے کے نہیں بلکہ بلانے کے اشارے ہوتے ہیں۔ رب کہتا ہے میرا بندہ بھاگ گیا تھا، اب میں اسے پھر اپنے قریب لانا چاہتا ہوں۔ پہلا طریقہ سچی توبہ۔ توبہ وہ نہیں جو زبانی ہو بلکہ وہ جو دل سے نکلے۔ جب تم اکیلے میں بیٹھ کر آنسو بہاؤ اور کہو یا اللہ میں تھک گیا ہوں مگر تیری طرف واپس آنا چاہتا ہوں، تو یقین جانو اسی لمحے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ دوسرا طریقہ کسی کا دل خوش کر دینا۔ یہ وہ عمل ہے جو اللہ کے غصے کو فوراً ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ حدیث میں ہے سب سے محبوب عمل اللہ کے نزدیک وہ ہے کہ تم کسی مومن کے دل میں خوشی داخل کرو، کبھی ایک مسکراہٹ، کبھی ایک دعا، کبھی ایک معافی۔ یہ سب آسمانوں میں رحمت کے درخت اگاتے ہیں۔ یاد رکھو، جس نے انسان کے دل کو سکون دیا، اللہ اس کے دل کو نور سے بھر دیتا ہے۔ تیسرا طریقہ صدقہ اور خاموش بھلائی۔ اگر تم کسی تکلیف میں ہو، رزق میں تنگی ہو، دل بوجھل ہو، تو کسی کے لیے خاموشی سے کچھ کر دو۔ قرآن کہتا ہے ان تبدوا الصدقات فنعم ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم، یعنی اگر تم صدقہ ظاہر کرو تو اچھا ہے، لیکن اگر چھپا کر دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ حدیث میں ہے صدقہ رب کے غصے کو بجھاتا ہے۔ یہ وہ عمل ہے جو زمین پر دیا جاتا ہے اور آسمان پر روشنی بن جاتا ہے۔ چوتھا طریقہ رات کے آنسو۔ آنسو یہ وہ لمحات ہیں جب دنیا سو رہی ہوتی ہے اور اب انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ کوئی مانگنے والا آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ہر رات آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور کہتا ہے کون ہے جو مجھ سے مانگے تاکہ میں اسے عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے مغفرت مانگے تاکہ میں بخش دوں۔ رات کے آنسو اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب رب کے عرش پر رحم کی لہریں دوڑ جاتی ہیں۔ پانچواں طریقہ ماں باپ کی دعا۔ یہ مت بھولو کہ والدین کی رضا اللہ کی رضا ہے۔ ان کے چہرے پر مسکراہٹ اللہ کے عرش پر روشنی بن جاتی ہے۔ حدیث میں فرمایا گیا اللہ کی رضا والدین کی رضا میں ہے اور اللہ کا غضب والدین کے غضب میں ہے۔ کبھی اپنی ماں کے پاؤں دباؤ، باپ کے سامنے جھک کر کہو اللہ آپ کو سلامت رکھے، یقین جانو یہ الفاظ تمہارے مقدر کو بدل دیتے ہیں۔ چھٹا طریقہ معاف کرنا۔ جو دوسروں کو معاف کرتا ہے اللہ اس کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ قرآن میں فرمایا والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، یعنی جو لوگوں کو معاف کرتے ہیں اللہ انہیں پسند کرتا ہے۔ معاف کرنا آسان نہیں ہوتا مگر یہی عمل دل کے بوجھ کو ہلکا کرتا ہے۔ کبھی کبھی رب ہم سے ناراض نہیں ہوتا بلکہ وہ چاہتا ہے کہ ہم کسی کو معاف کر کے
اپنے اندر کا زہر نکال لیں۔ اور آخر میں ایک چھوٹی مگر بڑی بات، جب تم اپنے رب سے بات کرو تو الفاظ نہیں، احساس لے کر جاؤ۔ کہو یا اللہ میں گناہ گار ہوں مگر تیرا بندہ ہوں، میں تھک گیا ہوں مگر تجھ سے دور نہیں، میری امید تو ہے، میری پناہ تو ہے، میری زندگی تو ہے۔ یہ الفاظ اللہ کے عرش تک پہنچتے ہیں اور فرشتے کہتے ہیں اے رب یہ وہ ہے جو تیرے غصے سے ڈرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں اس سے راضی ہو گیا۔ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے تمہیں کسی تعویذ، کسی لفظ، کسی رسم کی ضرورت نہیں، بلکہ ایک نرم دل چاہیے، ایک آنسو، ایک سچی توبہ، ایک معافی، ایک بھلائی۔ یہی وہ اعمال ہیں جو آسمانوں میں رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ جب رب ناراض ہو جائے تو گناہ نہیں، آنسو لے کر اس کے دروازے پر جانا، کیونکہ وہ ناراض تو ہو سکتا ہے مگر بے رحم کبھی نہیں ہوتا۔ کیا تم جانتے ہو کہ اس رب نے اپنے عرش پر لکھ رکھا ہے میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے؟ تو بس جب بھی دل کانپے، جب بھی ڈر لگے، جب بھی محسوس ہو کہ اللہ ناراض ہے، تو اپنے رب کے سامنے عاجزی سے سجدہ کرو، چپ چاپ دل سے کہہ دو یا اللہ مجھے اپنے قریب کر لے۔ یہی قرب اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کا سب سے بڑا راز ہے۔ پیارے ناظرین، اگر آپ کو یہ پیغام دلی سکون دینے والا لگا ہو تو اسے اپنے دوستوں تک ضرور پہنچائیں، یعنی اپنے پیارے پیارے دوستوں سے ضرور شیئر کریں۔ ہمارے اس چینل نوروی وائس کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ تک روزانہ ایمان، صبر اور سکون سے پر نیا پیغام پہنچتا رہے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں پھر انہی محبتوں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔